بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غیر مسلم تھا۔ جب اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں اسلام کی کون سی چیز پیاری لگی کہ تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے بولا، میں اسلام سے بہت دور تھا۔ ایک دن میں نے ایک کتاب میں پڑھا اور مجھے اس میں ایک حدیث ملی، اور حدیث کیا تھی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک جوان شخص دوڑتا ہوا آیا۔ وہ تب بہت پریشان تھا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا 3 دن سے گم ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا یہ شخص بتا رہا ہے، میں نے اس بچے کو فلاں جگہ پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی باپ نے یہ سنا، وہ خوشی سے پاگل ہو کر دوڑنے لگا۔ تبھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ وہ شخص رکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، جب تمہیں تمہارا بیٹا مل جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو سینے سے لگاؤں گا، میں اس کو بہت زیادہ پیار کروں گا، میں اس کو چوموں گا۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا۔ وہ شخص بہت حیران ہوا، بولا، یا رسول اللہ، وہ میرا بیٹا ہے، وہ 3 دن سے گم ہے، اور شریعت بھی تو اولاد سے پیار کرنے کی اجازت دیتی ہے نا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، جب تم وہاں جاؤ گے تو وہاں اور بھی بچے ہوں گے، جس میں کئی یتیم بھی ہوں گے۔ جب تم اپنے بچے کو گلے لگاؤ گے، پیار کرو گے، تو ان یتیم بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ اپنے باپ کو یاد کر کے تڑپیں گے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں دل توڑنے کے لیے نہیں بلکہ دل جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے مزید یہ ارشاد فرمایا، خبردار، کوئی باپ یتیم کے سامنے اپنی اولاد سے ایسا پیار نہ کرے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ کوئی امیر غریب کے سامنے اپنے مال کا گھمنڈ نہ دکھائے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسا پیار ظاہر نہ کرے کہ کسی بیوہ عورت کا دل دکھ جائے۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میرا دل ہی کانپ اٹھا۔ میں نے سوچا، ایسا نبی جو دوسروں کے دل کا اتنا خیال رکھے، اور ایسا دین جو صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت سکھائے، وہی دین سچا دین ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔